میں اب مہاجر قومی موومنٹ پاکستان کی اس ہستی، ان رہنما کو دعوت خطاب دوں گا جنہوں نے تمام مشکلیں جھیلیں، تمام پریشانیاں جھیلیں، لیکن انہوں نے آفاق بھائی کا اور اس مہاجر تحریک کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگوں کی آمد کا بہت مشکور۔ میں آپ لوگوں کو دیکھ کے، آپ کے جذبے کو دیکھ کے یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہم اپنا حق کیسے نہیں لے پاتے۔ میں شروعات اس طرح کروں گا کہ جو ہمارے نوجوان طبقہ سائیڈوں میں کھڑا ہوا ہے، باہر کھڑا ہوا ہے، پیچھے کھڑا ہوا ہے، یا یہاں جلسے گاہ میں موجود ہے، میں ان سے مخاطب ہو کے بات کروں گا پہلے، اس کے بعد بزرگوں سے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ماؤں بہنوں سے۔ کسی بھی تحریک میں، کسی بھی جد و جہد میں تازہ خون کا بڑا ایک کردار ہوتا ہے۔ اس تازہ خون کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی جد و جہد کی وجہ کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس سے چھینا کیا گیا ہے۔ اگر یہ سب پتہ ہی نہ ہو تو یقیناً کوئی ٹک ٹاکر وجود میں آ جاتا ہے، کوئی ڈانس کرنے والی قوم وجود میں آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے میں جلسے کی وجوہات بتاؤں گا کہ جلسہ کرنے کی، لوگوں کو جمع کرنے کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ناچ گانا ہوگا، مرد عورتوں کا ایک مکسچر ہوگا۔ پی ٹی آئی نون لیگ کا یا کسی اور چائنا موومنٹ کا کوئی جلسہ ہوتا ہے تو وہ طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ گدھ بن کے آپ لوگوں کا گوشت نوچ کے آپ کو مزید پیچھے دھکیل سکیں۔ یہ مہاجر قومی موومنٹ، اس کا یہ جلسہ یہاں پہ آپ لوگوں کا ہونا، یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو خالی یہ باور کرایا جا سکے آپ سے چھینا کیا گیا ہے، آپ کے مسائل کیا ہیں۔ یہاں پہ آپ کے آنے کی وجہ، مجھ سے پہلے جتنے بھی یہاں پہ رہنما آئے سب نے اس کا تذکرہ کیا کہ گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، صحت نہیں ہے، ٹرانسپورٹ نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے، نوجوانوں کو یہ بات پتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہے، کیا ہوا تھا، یہ مہاجر قومی موومنٹ کیوں وجود میں آئی تھی؟ میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا کوئی رسپانس بھی ساتھ میں آئے۔ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں یا آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے؟ یہ اس لیے وجود میں آیا، جس طرح ابھی بارش ہو رہی ہے، اس طرح ہماری مائیں بہنیں 1947 میں ہمارے والدین جب ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، اس سے زیادہ برے حال میں، یہ تو کوئی برا حال نہیں ہے، تو بہت ہم اچھے طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی عزتیں بھی لوٹیں، ان کا مال بھی چھینا گیا، ان کے بچوں کا قتل عام بھی ہوا۔ اس کے بعد ہم اس جنگل میں آئے۔ یہاں آنے کی وجہ یہ تھی کہ اس سے آگے کوئی جگہ نہیں تھی، ورنہ یہ ہمیں وہاں بھیج دیتے۔ ہم نے اس جنگل کو آ کر کے اس کو ہم نے ایک بہترین باغ کی شکل دی۔ اس کے بعد جب یہ باغ بن گیا، یہاں پہ بہت سارے آپ کہیے کہ مواقع پیدا ہو گئے، تجارت کے، روزگار کے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرٹ پہ پڑھے لکھے لوگ، تمیز، تہذیب، یہ تو اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان سے لائے تھے۔ آج ہر آدمی اردو زبان میں بات کرنے کو فخر سمجھتا ہے۔ کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، اس کے یہاں فخر کا جو پیمانہ ہے وہ اردو زبان اچھے طریقے سے بولنا ہے، وہ آپ کی زبان۔ یہ آپ نے سکھایا، آپ نے اپنا لباس ان کو دیا۔ یہ میں نوجوان نسل سے بات کر رہا ہوں، ان کو پتا ہونا چاہیے ہمارا لباس، ہماری ثقافت، ہمارا کام کرنے کا طریقہ، وہ سب جب ہم نے یہاں پہ دیا تو ہمارے اوپر ایک کوٹا سسٹم مسلط کر دیا گیا کہ آپ لوگ تو نوکری بھی لے لیں گے، تجارت بھی کر لیں گے،
باقی لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے آئیں گے، تو آپ کا کوئی آدمی ٹاپ کر کے آئے گا اور ہمارا کوئی آدمی رعایتی نمبروں سے پاس ہو کر کے آئے گا، تو ہمارا آدمی بہتر ہے، آپ کا نوجوان بچہ کمزور ہے۔ اس طریقے سے آپ سے جب چھیننا شروع کیا، ٹرانسپورٹ میں یہاں پہ کوئی بھی ایک غیر مقامی بسوں سے لوگوں کو اتار کے بدتمیزی بھی کیا کرتا تھا اور دھکے بھی دیا کرتا تھا، کرائے بھی لے لیے جاتے تھے، ایک عجیب بےہودگی کا عالم تھا۔ اسی طریقے سے آپ کو گنا کم گیا، جسے مردم شماری کہتے ہیں، جیسے ہمیں ابھی کم گنا جاتا ہے۔ یہاں پہ اگر 2 کرسیاں خالی ہیں، ہماری چائنا والی پارٹی صبح وہ 2 کرسیاں دکھا دکھا کے خوش ہوگی، اس کو یہ سب لوگ یہ باہر کھڑے ہوئے کوئی لوگ نظر نہیں آئیں گے، پیچھے کھڑے ہوئے، یہ بارش کا موسم بھی نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح ہمیں گنا کم گیا، جسے مردم شماری کہتے ہیں۔ اگر گنا پورا جائے تو نوکری دینی پڑتی ہے، ٹرانسپورٹ دینی پڑتی ہے، صحت دینی پڑتی ہے۔ اس ٹائم لوگوں نے، جو ہمارے آباء و اجداد تھے، انہوں نے دوسرے پارٹیوں کی طرف دیکھا۔ اس ٹائم پہ مولانا نورانی صاحب کی پارٹی بھی تھی، جماعت اسلامی بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، اور دیگر پارٹیاں بھی موجود تھیں۔ سب نے ہمیں دھوکہ دیا، کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ آج بھی جو پرانے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس لانڈی میں، اگر کوئی گٹر 40 سال پہلے ٹوٹا ہوا تھا تو وہ گٹر آج بھی ٹوٹا ہوا ہوگا۔ جس جگہ پہ گندا پانی کھڑا ہوتا تھا، آج بھی 50ویں سالگرہ اس گٹر کے پانی کی ہوگی۔ ہماری کوئی ایک چیز ٹھیک نہیں ہوئی۔ روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے نے ہم سے تینوں چیزیں چھین لی، جو کہ اللہ کے دینے کے معاملات تھے، اللہ کے وعدے تھے کہ روٹی دیں گے، کپڑا دیں گے، مکان دیں گے۔ اس کا ایک انسانی نعرہ لگا کے وہ بھی چھین لیا گیا۔ یہ نوجوانوں سے بات میں کر رہا ہوں، نوجوانوں کا مجھے اس پہ اٹینشن چاہیے، کیونکہ اتنے بڑے مجمع سے بات کرنے کا موقع نہیں مل پاتا ہے۔ اس وقت یہ ناگزیر ہو گیا کہ جو متاثرین ہیں ان کی اپنی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ تو اس وقت مہاجر قومی موومنٹ کا وجود قیام میں آیا، اور کافی قربانیوں کے بعد، ان کو انہی کی زبان میں جواب دینے کے بعد، ہم جب پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہوئے تو ہمارا نام ہی بدل دیا گیا، ہمارا جھنڈا ہی تبدیل کروا دیا گیا۔ اور آج وہ لوگ کہتے ہیں ہم سے بڑا مہاجر کون، ہم سے بڑا چیمپئن کون، ہم سے زیادہ قربانیاں کس نے دی ہیں۔ گدھ کبھی قربانی نہیں دیتا، گدھ مردہ کا گوشت نوش کے کھاتا ہے۔ یہ دوسری پارٹیاں ہیں، یہ آپ لوگوں کا گوشت نوش کر کے کھا رہے ہیں۔ ہمارے درمیان ایک عظیم ہستی ہے جس کا نام آفاق احمد ہے، اس نے اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا کبھی، اور کس دور سے یہ لانڈی گزرا ہے، کس دور سے یہ لانڈی، کورنگی اور کئی علاقے اور حیدرآباد گزرا ہے، اس کا آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ ادراک ہے۔ اس قربانیوں کے بعد آج ہم اس جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ منافقت کے ساتھ، جیسے بلاول بھٹو ہے، وہ سندھیوں کا لیڈر ہے، سندھ صوبہ مرسو سندھ نہ ڈیسوں۔ کوئی اس سے پوچھے تجھے سندھی بولنی آتی ہے، تجھے اردو بولنی نہیں آتی، سندھی بولنی نہیں آتی، وہ کیا سندھ کسی کو دے گا؟ اس کے بعد آپ بات کریں چائنا والوں کا، وہاں پہ ایک فنکار ہے، وہ کہتا ہے ایک سٹوری ہماری ریڈ لائن ہے۔ ہمارا ایجنڈا کیا تھا؟ ہماری قربانیاں کیا تھیں؟ ہماری قربانیاں، ہماری ماؤں بہنیں کی عزتیں اس لیے لوٹی تھیں، ہمارے گھر شہداء اس لیے آئے تھے کہ ایک سٹوری جو گورنر ہوگا، یہ اس فنکار کی ریڈ لائن ہے، اس جماعت کی ریڈ لائن ہے۔ محصورین مشرق پاکستان کے جو اتنے لوگ کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کہاں چلے گئے؟ مردم شماری کہاں چلی گئی؟ وہ کوٹا سسٹم کہاں غارت ہو گیا؟ یہ یاد رکھیں کہ میری شکل کوئی شکل نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی شکل ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ بکواس کرتا ہے کہ وہ کوئی لیڈر ہے یا کوئی چیز ہے تو انتہائی واہیات اور ایک فضول بات ہے۔ آپ لوگوں کو اپنی پوزیشن کا، اپنے ماضی، آپ لوگ ایک بہت اچھے خاندان سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کے خاندان میں